اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی قاعدہ کے 34ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ مشتقہ ہم بیان پڑھ رہے تھے، جس کی ہم نے 6 قسمیں پڑھی۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں ظرف، اس میں آلہ اور حاصل مصدر۔ پچھلے لیکچر میں فاعل کا بیان پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس میں مفعول کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اس میں مفعول کا بیان ہے۔ اس میں مفعول وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے اس میں مفعول وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو، جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو۔ اس میں مفعول وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے، ایسی ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ تو اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ مصدر کے آخری نون کو ہا سے بدل کر اس میں مفعول بناتے ہیں۔ مصدر کے آخری نون کو ہا سے بدل کر اس میں مفعول بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پروردہ، پروردن سے پروردہ۔ پروردن کا معنی ہے پالنا، اور پروردہ کا معنی بنے گا پالا ہوا، پالا ہوا۔ تو اس کی گردان آپ دیکھ لیں، اس کی گردان بھی ویسے ہی ہوگی جس طرح ہم نے اس میں فاعل کی گردان بنائی تھی کہ آخری ہا کو گاف سے بدلیں گے اور الف نون زیادہ کر کے جمع کا صیغہ بنائیں گے۔ اس کے بھی 2 ہی صیغے ہیں، واحد اور جمع۔ تو اس کی گردان بنے گی پروردہ اور پروردگان، پروردہ اور پروردگان، یعنی پالا ہوا اور پالے ہوئے، پالا ہوا اور پالے ہوئے۔ تو آج کے جو مصادر ہیں اسے ہم گردان کر لیتے ہیں۔ آج کے مصادر بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ آج کے جو 6 مصادر ہیں وہ ہیں جی فرستادن، بھیجنا، اور اس سے مضارع آتا ہے فرستد۔ اسی طرح یافتن، پانا، اس سے مضارع آئے گا یابد۔ دیدن، دیکھنا، اور اس سے مضارع آتا ہے بیند، بیند۔ اسی طرح گماشتن، مقرر کرنا، اور اس سے مضارع آئے گا گمارد۔ اور پرستیدن، پوجنا، اور اس سے مضارع آتا ہے پرستد۔ اور اموختن، سیکھنا، اور اس سے مضارع آتا ہے اموزد۔ اموختن سیکھنا سے اموزد۔ تو چلتے ہیں اس سے گردان کر لیتے ہیں۔ فرستادن سے اس میں مفعول کی گردان یوں ہوگی فرستادہ اور فرستادگان، فرستادہ اور فرستادگان، یعنی فرستادہ کا مطلب بھیجنا۔ تو یہ بنے گا اس کا ترجمہ بھیجا ہوا اور بھیجے ہوئے۔ اسی طرح یافتن سے اس کی گردان اس میں مفعول کی بنے گی یافتہ اور یافتہ، یافتگان، یافتہ اور یافتگان، یعنی پایا ہوا اور پائے ہوئے۔ آگے دیدن، دیدن سے آئے گا دیدہ اور دیدگان، یعنی دیکھا ہوا اور دیکھے ہوئے۔ گماشتن سے آئے گا گماشتہ اور گماشتگان، یعنی مقرر کیا ہوا اور مقرر کیے ہوئے۔ اسی طرح پرستیدن سے آئے گا پرستیدہ اور پرستیدگان، یعنی پوجا ہوا اور پوجے ہوئے۔
اموختن سے آئے گا اموختہ اور اموختگان، یعنی سیکھا ہوا اور سیکھے ہوئے۔ آج کے سبق میں بھی ہم آپ کے لیے چند ایک مصادر لے کے آئے ہیں جس سے ہم اس میں مفعول کے صیغے آپ کو بتائیں گے، جو معروف صیغے ہوں گے، جو عام ہماری زبان میں بولے بھی جاتے ہیں، جن کا استعمال بھی ہوتا ہے الفاظ کا۔ ایسے الفاظ آپ کے لیے لے کے اس سبق کے متعلقہ میں لے کے حاضر ہوا ہوں، تو اس کو بھی نہایت توجہ کے ساتھ آپ سماعت کیجئے۔ جس طرح آپ نے پچھلے سبق میں، پچھلے لیکچر میں اس میں فاعل کے صیغے پڑھے، اسی طرح آج ہم اس میں مفعول کے صیغے پڑھیں گے۔ اراستن ہے آج کا مصدر۔ اراستن کا معنی ہوتا ہے سنوارنا، اور اس کے آخری نون کو ہا سے بدلیں تو کیا بنے گا؟ اراستہ۔ اراستہ یعنی سنوارا ہوا یا سورا ہوا، سنوارا ہوا یا سورا ہوا، یہ بھی ایک معروف لفظ ہے اراستہ۔ آزمودن، آزمودن کا معنی ہوتا ہے آزمانا، اور اس سے آئے گا آزمودہ یعنی آزمایا ہوا، تو یہ بھی لفظ بڑا معروف اور ہماری زبان میں بولا جاتا ہے آزمودہ۔ تو ادھر مجھے ایک یاد آ گیا لفظ آزمودن، آزمودہ را آزمودن جہلست، آزمودہ را آزمودن جہلست یعنی آزمائے ہوئے کو آزمانا، یعنی بار بار آزمانا، یہ جہالت ہے۔ یہ ہے جی اشفتن، پریشان کرنا، پریشان کرنا، اس سے اشفتہ، اشفتہ یہ آتا ہے اس میں مفعول کا صیغہ، یعنی پریشان کیا ہوا، اشفتہ حال، پریشان حال۔ آفریدن کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اور آفریدہ یعنی پیدا کیا ہوا، آفریدہ۔ اموختن کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، اور اس سے اموختہ، اموختہ تو یعنی سیکھا ہوا۔ آگے ہے امیختن، ملنا یا ملانا۔ امیختن سے آئے گا امیختہ، امیختہ یعنی ملا ہوا، امیختہ۔ اسی طرح اویختن، اویختن کا معنی ہوتا ہے لٹکنا یا لٹکانا، تو اویختہ اس میں مفعول بنے گا، اس کا معنی ہوگا لٹکا ہوا یا لٹکایا ہوا۔ اسی طرح استردن، استردن ایک مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا یا مونڈنا، صاف کرنا یا مونڈنا۔ اس سے استردہ، استردہ آئے گا یعنی مونڈا ہوا، اور اس سے استرا یعنی الف سین اور تا را اور ہا، استرا اس میں فاعل سمائی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مونڈنے والا۔ استرے کو استرا اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی استردن سے بنا ہے یہ لفظ استرا، تو اس کو استرا بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ صفائی کی جاتی ہے، بالوں کو مونڈا جاتا ہے اور بالوں کو صاف کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں استرا، یعنی مونڈنے والا یا صاف کرنے والا۔ تو یہ اس میں فاعل سمائی بنتا ہے استردن مصدر سے۔ تو استردہ کا معنی ہوگا مونڈا ہوا، یہ صاف کیا ہوا۔ افتادن کا معنی ہے گر پڑنا، افتادن نون کو ہاتھ سے بدلیں گے تو بنے گا افتادہ یعنی گرا ہوا، گرا ہوا، گرا پڑا ہوا۔ بخشیدن کا معنی ہوتا ہے بخشنا، اور آخری نون کو ہاتھ سے بدلیں تو یہ بنے گا بخشیدہ، بخشیدہ یعنی بخشا ہوا۔ آگے ہے برآمدن، برآمدن کا معنی ہوتا ہے باہر نکلنا یا بلند ہونا، باہر نکلنا یا بلند ہونا۔ تو برآمدن کے نون کو آپ ہا سے بدلے تو بنے گا برآمدہ، برآمدہ تو یعنی باہر نکلا ہوا، برآمدہ باہر نکلا ہوا۔ تو برآمدے کو بھی اسی لیے برآمدہ کہتے ہیں چونکہ وہ تھوڑا باہر نکلا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں برآمدہ، باہر نکلا ہوا، یا باہر والے ایریے کو برآمدہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا معنی ہے بلند ہونا،
تو کہتے ہیں نا سورج برآمد ہو گیا، تو برآمد ہونا یا کسی چیز کا نکل آنا، برآمد ہونا اس کو کہ وہ چیز باہر نکل آتی ہے یا بلند ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں برآمد ہونا۔ تو برآمدہ یعنی باہر نکلا ہوا یا بلند ہوا۔ برداشتن ہے اٹھانا، اور اس سے برداشتہ، اس میں مفعول آئے گا برداشتہ یعنی اٹھایا ہوا۔ بریدن کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور بریدہ اس میں مفعول آئے گا بریدہ یعنی کاٹا ہوا۔ بستن کا معنی ہوتا ہے باندھنا، اور بستہ اس میں مفعول بنے گا بستہ یعنی باندھا ہوا۔ پختن کا معنی ہوتا ہے پکانا، اور اس کے نون کو ہا سے بدلیں گے تو اس میں مفعول بنے گا پختہ، پختہ یعنی پکا ہوا، مضبوط، پکا ہوا یا مضبوط کے معنی میں بھی آئے گا۔ کہتے ہیں یہ بہت پختہ ہے، یعنی جو چیز پک کے سخت ہو جائے، پختہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں پختہ، یعنی یہ چیز پک چکی ہے۔ اور اسی طرح کھانا ہم پکاتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ لفظ مستعمل نہیں پختہ، لیکن اس کو بھی پختہ کہہ سکتے ہیں، جو چیز پکی ہوئی ہو اس کو بھی کہتے ہیں پختہ۔ تو یہ کسی مضبوط شے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے اینٹ ہے جو زیادہ پک جائے اور ہارڈ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بہت پختہ ہے، یعنی بہت پکی ہوئی ہے، بہت مضبوط ہے۔ آگے مثلا خراشیدن، خراشیدن کا معنی ہوتا ہے چھیلنا، تو خراشیدہ اس میں مفعول بنے گا خراشیدہ یعنی چھیلا ہوا۔ اسی طرح خمیدن، خمیدن کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، خمیدہ اس میں مفعول بنے گا خمیدہ یعنی ٹیڑھی شے کو ہم خمیدہ کہتے ہیں۔ آگے ہے خوابیدن سونا، اور خوابیدہ سویا ہوا۔ خواستن چاہنا، اور خواستہ چاہا ہوا، جیسے کہتے ہیں خدا نہ خواستہ یعنی اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے کہ ایسا معاملہ ہو، خدا نہ خواستہ، تو یہ بھی خواستن مصدر سے ہے۔ خواستہ کا معنی ہوتا ہے چاہا ہوا۔ خواندن پڑھنا، اس سے آئے گا خواندہ، خواندہ پڑھا ہوا۔ آگے ہے جی خوردن، خوردن کا مطلب ہے کھانا، اور اس میں مفعول بنے گا خوردہ کھایا ہوا۔ دانستن کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور اس سے آئے گا اس میں مفعول دانستہ یعنی جانا ہوا۔ راندن کا معنی ہوتا ہے چلانا یا ہانکنا، اور راندہ، راندہ یہ بنے گا چلایا ہوا یا ہانکا ہوا۔ رسیدن کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، اور رسیدہ یعنی پہنچا ہوا، رسیدہ۔ رفتن کا معنی ہوتا ہے جانا یا چلنا، اور اس سے رفتہ یعنی چلا ہوا یا گیا ہوا۔ زادن کا معنی ہوتا ہے جننا، اور اس سے آئے گا زادہ یعنی جنا ہوا، جیسے لفظ بولتا ہے صاحب زادہ یعنی فلاں کا یہ بیٹا ہے، یعنی فلاں کا جنا ہوا ہے، تو زادن کا معنی ہوتا ہے جننا، اور زادہ جنا ہوا۔ زائدن کا معنی بھی جننا ہے، اور زائدہ اس میں مفعول آئے گا زائدہ یعنی جنا ہوا، جیسے نو زائدہ بھی اسی سے لفظ بنا ہے۔ سوختن کا بنا ہے جلنا یا جلانا، اور سوختہ یعنی جلا ہوا۔ شستن دھونا، اور اس سے شستہ آئے گا اس میں مفعول یعنی دھویا ہوا۔ شکستن، شکستن کا معنی ہوتا ہے توڑنا یا ٹوٹنا، اور شکستہ یعنی ٹوٹا ہوا۔ دل شکستہ یعنی شکستہ دل، تو یہ بھی لفظ عام معروف بولا جاتا ہے۔ تو شکستہ کا معنی ٹوٹا ہوا یا توڑا ہوا۔ آگے شگفتن، شگفتن کا معنی ہوتا ہے کھلنا، شگفتہ، شگفتہ اس میں مفعول آئے گا یعنی کھلا ہوا، کھلی ہوئی شے کو ہم شگفتہ کہتے ہیں۔ آگے شناختن پہچاننا، اس سے شناختہ اس میں مفعول آتا ہے شناختہ یعنی پہچانا ہوا۔ اسی طرح شنیدن سے شنیدہ سنا ہوا۔ اسی طرح تلبیدن سے
तलबीदा तलब किया हुआ या बुलाया हुआ, तलबीदा। फरमूदन का माना होता है फरमाना, और इससे फरमूदा इसमें मफूल आएगा, फरमूदा यानी फरमाई गई हुई बात। फ़रोख्तन से आएगा फ़रोख्ता, यानी बेची हुई चीज़ के बारे में कहते हैं फ़रोख्ता, यानी ये बेची हुई है। फ़हमीदन से फ़हमीदा, फ़हमीदन का माना होता है समझना, और फ़हमीदा यानी समझा हुआ या समझी हुई शय को कहते हैं फ़हमीदा। करदन का माना है करना, और करदा यानी किया हुआ। कुश्तन से कुश्ता मारा हुआ, कुश्तन का माना होता है मारना, मार डालना, और कुश्ता मारा हुआ। ये हिकमत की ज़ुबान में बड़ा ये लफ्ज़ आम है, कहता है ये फ़लाँ चीज़ का कुश्ता है, यानी फ़लाँ चीज़ को कूटा गया है, उसको मारा गया है, तो फिर ये तैयार हुआ, ये कुश्ता है, ये मारा हुआ है। इसी तरह कोफ्तन, कोफ्तन का माना होता है कूटना, और इससे कोफ्ता आता है, कोफ्ता। तो कोफ्ता भी कूटा हुआ होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं कोफ्ता। तो कोफ्ता यानी कूटा हुआ, कोफ्तन से कोफ्ता कूटा हुआ। गुरेख्तन का माना होता है भागना, और गुरेख्ता यानी भागा हुआ। गुफ्तन का माना होता है कहना, और गुफ्ता कहा हुआ, ये कही हुई बात को कहते हैं गुफ्ता। लरजीदन का माना होता है कांपना, और लरजीदा इसमें मफूल आएगा। इसी तरह लगजीदन, लगजीदन का माना होता है फिसलना, और लगजीदा इसमें मफूल आएगा यानी फिसला हुआ। मुर्दन, मुर्दन का माना होता है मरना, मरना, और नून को हाथ से बदले तो बनेगा मुर्दा, मुर्दा यानी मरा हुआ। मुर्दा को भी मुर्दा इसलिए कहते हैं ये मुर्दन लफ्ज़ से बना है, मुर्दा यानी मरा हुआ। नशिस्तन बैठना से बनेगा नशिस्ता, नशिस्ता यानी बैठा हुआ। नमूदन का माना होता है देखना या दिखाना, और इससे आएगा नमूदा यानी देखा हुआ या दिखाया हुआ। नविश्तन, नविश्तन का माना है लिखना, और नविश्ता इसमें मफूल यानी लिखा हुआ, नविश्ता, नविश्ता दीवार जैसे बोलते हैं। नौशीदन पीना, और नौशीदा यानी पी हुई चीज़ को कहते हैं नौशीदा या पिया हुआ। नालीदन का माना होता है रोना, और इससे इसमें मफूल आएगा नालीदा, नालीदा रोया हुआ। ये चंद एक मसादर आपके लिए बतौर एग्जाम्पल लेके आए हैं। ये बहुत एक लंबी फहरिस्त है मसादर की, और एक ज़ख़ीरा है इल्म का इसमें। तो सिर्फ़ फ़कत एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए चंद एक मसादर को चुना था, और वो आपके सामने बयान कर दिए हैं। तो ये हमारा इसमें मफ़ूल का बयान आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। आगे फिर हम इसमें तफ़दील, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला और हासिल मस्दर पढ़ेंगे। यूँ हमारा फ़ारसी कायदा, ये फ़ारसी ग्रामर का जो असबाग थे ये फिर कंप्लीट होंगे। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फिर कोई नई किताब शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।